اور اس سے کئی گنا طویل مسافتیں ہم سے طے کرائی جائیں، پھر بھی ہماری زبان پہ اللہ ہی آئے گا، کسی کا نام نہیں آئے گا۔ ایک دم وہ کہتا ہے کہ ذرا یہ فرمائیے کہ جس اللہ کے آپ اتنے قائل ہیں، دیکھا اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے نہیں کیا، تم نے کیا، تم نے کیا۔ کہا ہم نے نہیں، تمہارے اللہ نے کیا۔ کہا اللہ نے نہیں، تم نے کیا۔ خدا کی قسم اگر میرا معصوم امام خاموش ہو جاتا تو آج خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی پر مہر لگ جاتی۔ کہا کہ تو ذکر کرتا ہے ان بھاری بھرکم زنجیروں کا، اور جس خدا کا اقرار ہم کر رہے ہیں اور جس کی وحدت کے لیے ہم نے یہ سب کچھ برداشت کیا، تو جانتا بھی ہے وہ کون ہے؟ سبحانک تعلم وزن الظلمت والنور، میرا معبود وہ ہے، تو زنجیروں کے وزن کی بات کرتا ہے جو روشنی کے وزن کو بھی جانتا ہے، جو تاریکی کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے آج کی دوستو کہ روشنی کا بھی وزن ہے، یہ آج کی تحقیق ہے کہ تاریکی کا بھی وزن ہے۔ آج جدید کیمروں میں وہ میٹر چسپاں ہے اور نصب ہے جو بتاتی ہے کہ روشنی کا دباؤ کتنا ہے، وہ میٹر بتاتا ہے تاریکی کا دباؤ کتنا ہے۔ اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ نور کا بھی وزن ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو لائٹ کہتے ہیں نا انگلش میں۔ روشنی کو لائٹ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اتنی ہلکی تھی کہ اس کا وزن ہی نہیں تھا، کیونکہ ہلکی چیز کو لائٹ کہتے ہیں، اس لیے روشنی کو بھی لائٹ کہا گیا۔ لیکن میرا معصوم امام فرماتا ہے نہیں، نور کا بھی وزن ہے جو میرا معبود جانتا ہے، اور تاریکی کا بھی وزن ہے جو میرا معبود جانتا ہے۔ پھر کبھی زندگی رہی تو میں اس پورے نور کے وزن پر آپ کو میں عرض کروں گا اپنے محدود علم کے مطابق۔ آج بات سمیٹتے ہوئے ایک ایسی چیز کہی جو آج کی لیٹسٹ ریسرچ ہے، کروڑوں ٹن پانی کے نیچے جو مچھلیاں پھرتی ہیں، کروڑوں ٹن پانی کے نیچے، اگر وہ اوپر آتی ہیں بے وزنی سے اس کا جسم پھٹتا ہے، اور اگر وہ پانی کے نیچے رہتی ہیں تو سانس کیسے لیتی ہیں؟ کسی کے تصور میں بھی اس وقت یہ بات نہیں تھی کہ کروڑوں ٹن پانی کے نیچے رہنے والی مچھلی سانس کیسے لیتی ہے، اوپر آتی ہے تو مرتی ہے۔ مگر میرا یہی دل دکھی ترین امام فرماتا ہے کہ تو یہ کیا بات کرتا ہے زنجیروں کے وزن کی؟ جس معبود کے لیے یہ سب ہم نے برداشت کیا وہ کیا جانتا ہے؟ سن، سبحانک تعلم انفس الحیتان فی قیعان البحور، میرا معبود مطلق وہ ہے جو کروڑ ٹن پانی کے نیچے دبی ہوئی مچھلی کے منہ سے نکلتے ہوئے سانس اور اس کے وزن کو جانتا ہے۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں صاحب؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ قرآن نے ارشاد فرمایا، اہل بیت اس کی تائید میں ارشاد فرماتے گئے، اور جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا وہ آج سائنس نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ عزیزان محترم، اللہ سے ایک دعا کریں گے، خدا کرے کوئی قید نہ ہو، دعا کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ قید بھی ہو جائے دعا کریں اسے ہتکڑی نہ لگے، اور اگر ہتکڑی بھی لگ جائے تو دعا کریں رستے میں کوئی واقف نہ ملے، اس لیے کہ اگر واقف مل جائے دھڑکن بڑھ جاتی ہے، آنکھ میں آنسوؤں کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، جب پورا دربار میرے مولا کے فرامین سے مسحور ہو رہا تھا اور ابن زیاد کو گھبراہٹ پیدا ہوئی تو اس نے توجہ مبذول کرنے کے لیے ایک دم کہا، ان کا تماشا دیکھنے کے لیے
زندان سے مختار کو لاؤ. بس مختار کا نام آیا، نبی ذاتیوں کا دل گھبرایا. کیا ہے ہمارا مختار دربار میں ہمیں ننگے سر دیکھے گا؟ خدا کی قسم پورا بدن میرے اس بیمار امام کا تھر تھر کانپ رہا تھا. میرے استاد مرحوم نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ ایک شخص عبداللہ بن عمیر نامی شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا کہ مولا میں نے اسی ابن زیاد کے دربار میں مسلم کو بھی دیکھا تھا، زخمی تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بھویں زخمی، چہرہ زخمی، لب کٹے ہوئے، مگر ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے. مولا آپ کانپ کیوں رہے ہیں؟ کیا مسلم آپ سے زیادہ دلیر تھے؟ کانپتی آواز میں کہا تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم کے آنے کا انداز اور ہے، ہمارے آنے کا انداز اور ہے. مسلم اکیلا آیا تھا، میں جب سر اٹھاتا ہوں کہیں اماں کا کھلا سر نظر، کہیں پھوپھیوں کا کھلا سر نظر آتا ہے، کہیں بہنوں کا کھلا سر نظر آتا ہے. عزیزو خدا کی قسم زندان سے جو مختار کو بلایا گیا اس کو پتہ نہیں تھا، وہ تو قید تھا بیچارہ، اسے کیا پتا کون ہے، کیا ہو گیا یہاں. وہ جب جکڑا ہوا لایا گیا تو ابن زیاد سے منہ موڑ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مختار امیر کو سلام کر. انہوں نے کہا خاموش رہے، میرا یہ امیر نہیں ہے. کون ہے تیرا امیر؟ کہ اس نجس دربار میں میں اپنے معصوم امیر کا نام کیوں لوں؟ کیا عقیدت ہے مختار کی؟ اتنے میں ابن زیاد نے کہا مالک امیر سوى الحسین، میں سمجھتا ہوں تیرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے. اس نے کہا نجس زبان سے پھر میرے معصوم کا نام نہ لینا. اس نے کہا اگر میں تیرے امیر سے یہی ملاقات کرا دوں کیا انعام دے گا؟ اس نے کہا تیرے نجس دربار میں میرا معصوم امیر کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے کہا اگر میں ملا دوں. اس نے انگڑائی لی تو ہتھکڑیاں ٹوٹ گئیں. ایک سپاہی کی تلوار پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے کہا خبردار پھر میرے مولا کا نام نہ لینا نجس زبان سے. بھئی یہ فقرے ختم نہیں ہوئے تھے کہ اچانک اس ملعون نے تشت سے رومال ہٹایا. جیسے ہی رومال ہٹا اور اس کی نظر مولا کے سر پہ پڑی، ایک دم آنکھ بند کر کے کہتا ہے السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا. میرا مرشد، میرا معصوم امام اس عالم میں ایسے میں جس دربار میں کیسے آ گیا؟ چاہا کہ سپاہی کی تلوار چھین کے حملہ کرے کہ پیچھے سے کسی نے دامن کھینچا. تڑپ کے کہتا ہے چھوڑ دے، کون ہے میرا دامن کھینچنے والا؟ پیچھے سے بیڑیاں ہلی، زنجیریں ہلی، آواز آئی چچا مختار جنگ نہ کرنا، بہنیں میرے ساتھ، جنگ نہ کرنا، پھوپھیاں میرے ساتھ ہیں. ایک دم تڑپ کے کہتا ہے ارے تو کون ہے؟ کہا چچا پہچان، میں ہوں زین العابدین، میں ہوں سید الساجدین. ایک دم تڑپ کے کہتا ہے زین العابدین ارے اس عالم میں ان معصوموں کے ساتھ اس نجس دربار میں کیسے آ گیا؟ علی اکبر کہاں چلا گیا؟ عباس کہاں چلا گیا؟ عزیزو اسی دربار کا واقعہ اور بیان میرا ختم ہوتا ہے. لکھنے والوں نے لکھا کہ اچانک باہر سے ہلچل کی آواز آئی، دوڑتے ہوئے گھوڑے، تلواریں اور نیزے. ابن زیاد نے کہا یہ باہر کیسی ہلچل ہے؟ بتایا گیا کہ مختلف قبائل آئے ہیں اور ہر قبیلہ یہ کہتا ہے کہ چلو علی کی بیٹیاں تو گرفتار ہیں، یا ہمارے عزیزوں کی بیٹیاں یہ کیوں گرفتار ہیں؟ بنی اسد والے پوچھتے ہیں، خور کے قبیلے والے پوچھ رہے ہیں. اس سے کہو ان سب کو چھوڑ دے ورنہ ہم یہیں تختہ الٹ کے رکھ دیں گے. اور ایک فقرہ جو کہا گیا قیامت تک ہمارے دل میں ناسور بن کر ہمیں تڑپاتا رہے گا.
کہ ابن زیاد سے پوچھو کیا اس نے ہم سب کی بیٹیوں کو بھی علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا؟ کیا اس نے علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا؟ وہ گھبرا گیا ملعون. اس نے کہا اچھا ان سے کہو بغاوت نہ کریں, آئیں اور پہچان کر لیتے جائیں. بنی اسد والے آئے, پہچان کر اپنی قیدی عورتیں لے گئے. حر والے آئے, پہچان کر وہ لے گئے. غطفان والے آئے, وہ لے گئے. پہچانتے گئے, لیتے گئے. جب سب چلی گئیں, اکیلی کھڑی رہی محمد کی بیٹی, اکیلی کھڑی رہی علی کی بیٹی. تو چھوٹی شہزادی جس کا آدھا دامن جلا ہوا تھا, جس کے کان زخمی تھے, جس کے چہرے پر نیل کے نشان پڑے ہوئے تھے, وہ ایک دم کہتی ہے پھوپھی اماں سب کے وارث آ گئے, ہمارا کوئی وارث نہیں ہے. بڑا درد بھرا فقرہ کہا, بیٹا سکینہ ہم محمد کی بیٹیاں ہیں, ہمارا کوئی وارث نہیں ہے, ہمارا کوئی وارث نہیں. عزیزو, خدا جانتا ہے قرآن نہ اہل بیت کے علاوہ سمجھ میں آ سکتا ہے, نہ اہل بیت قرآن کے علاوہ سمجھ میں آ سکتے ہیں. دونوں ایک ہی سینے پر آئے, ایک ہی گھر میں آئے, دونوں کا انجام ایک ہی ہوا. قرآن کی آیتیں بھی مختلف مقامات پر آتی رہیں. اہل بیت جو بکھرے تو ان کی قبریں بھی مختلف مقامات پہ بنتی رہیں. قرآن کو آگ لگائی گئی تو اہل بیت کے خیام بھی نہیں چھوڑے گئے. قرآن کو نیزے پہ اٹھایا گیا تو اہل بیت کے سر بھی نیزے پہ بلند کیے گئے. نہیں بھول سکتا ایک عیسائی بستی سے جب یہ کارواں گزرا تو چرچ کے سامنے سے یہ کارواں گزر رہا تھا, چرچ کے سامنے سے. وہاں ان کی ایک راہبہ بیٹھی تھی. اس نے کہا قیدیوں کی خیریت پوچھنے کا ہمیں حکم ہے, حضرت عیسیٰ کا بھی فرمان ہے, بی بی مریم کا بھی. چلو ان قیدیوں سے پوچھ لیتے ہیں, ان کی کوئی حاجت ہو تو ہم پوری کریں. اس کا کہنا ہے جب وہ قیدیوں کے قریب گئی اچانک اس کی نظر نیزوں پہ پڑی. سروں کو جو نیزوں پہ دیکھا, دو سر دیکھ کر وہ رک نہ سکی. ایک چھوٹا سا سر تھا, ایک نوجوان کا سر تھا. وہ سر کے نیچے گئی اور دونوں کو دیکھا غور سے, اور عورتوں سے کہتی ہے میرے قریب آؤ. باقی عیسائی عورتیں جو ننس تھیں وہ قریب آئیں, کہا میں دعا مانگتی ہوں تم آمین کہنا. اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, باقی نے آمین کے لیے ہاتھ اٹھائے. پہلے اس نے چھوٹے سر کو دیکھا, منہ سے اس کے نکلا ایھا الہلال, او پہلی کے چاند. نوجوان کے سر کو دیکھا, کہتی ہے ایھا البدر تمام, او 14ویں کے چاند, او پہلی کے چاند, او 14ویں کے چاند. میں دعا کرتی ہوں کہ تمہارے نیزے پر چڑھنے سے پہلے تمہاری ماں مر گئی. خدا کرے تمہاری ماں کو موت آ گئی. اچانک وہاں سے آواز آئی, نہیں بی بی, یہ جوان کا سر میرے لال کا سر ہے, اور جو پہلی کا چاند کہہ رہی ہے نا یہ رباب میرے ساتھ ہے, یہ اس کا نونہال ہے. بہر آل محمد, خدا کی قسم یہ انہی کا کام تھا کہ گردن